مفتی صاحب بعض لوگ رمضان میں روزہ نہیں رکھتے، تو ایسے لوگوں کے لیے شرعاً کیا سزا ہے اور گناہ کتنا ہوگا؟ دیکھیں، تو بہت زیادہ محرومی کی بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر جتنے بھی احکامات رکھے ہیں، فرض قرار دیے ہیں، ان میں سے روزہ ایک انتہائی اہم عبادت ہے۔ اور یہ روزہ صرف اسلام میں ہم مسلمانوں پر فرض نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی جتنے مذاہب تھے، آسمانی مذاہب، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض قرار دیا تھا۔ خود قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزہ ہمارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ اور یہ بڑی عجیب عبادت ہے کہ صرف روزہ رکھنے سے ہی اللہ رب العزت انسان کے گزشتہ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں رکھے، ثواب کی امید کے ساتھ رکھے، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ اور پھر رمضان کے اندر اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں بے تحاشا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو اللہ رب العزت جہنم کے دروازے بند کروا دیتے ہیں، جنت کے دروازے کھلوا دیتے ہیں، جو سرکش شیاطین ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اتنی ہیں کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب انسان فرض پڑھتا ہے تو اس کو 70 فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور نفلی عبادت کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اتنی ساری رحمتیں، اتنی برکتیں۔ اور پھر اللہ رب العزت روزے کے اوپر جو انعام فرماتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، کہ روزہ میرے لیے، میں اس کی جزا دوں۔ باقی اعمال کا بدلہ تو عام طور پر فرشتے لکھتے ہیں، لیکن روزے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف فرمائی کہ میں خود اس کو بدلہ دوں گا۔ اب اللہ بدلہ دیں گے تو کتنا زیادہ ہوگا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے پھر رمضان کے اندر برکت والی رات، قرآن کریم اس کے اندر اترا، اور پھر اللہ رب العزت اس کے اندر شب قدر رکھی، وہ بھی بخشش و مغفرت کی رات۔ اتنی ساری برکتیں، اتنی ساری نعمتیں اللہ رب العزت کی اس مہینے کے اندر۔ اب ان رحمتوں اور ان برکتوں کو بھی آدمی نہ لے، محروم رہ جائے، روزہ نہ رکھے، کتنا بڑا نقصان ہے یہ۔ اور ایک روزہ نہ رکھنا بغیر عذر کے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی رمضان کا ایک روزہ نہ رکھے تو وہ اس کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتا، اس کمی کو دور نہیں کر سکتا اگر وہ ساری عمر بھی روزے رکھتا رہے بعد میں۔ اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید، ایک حدیث میں آتا ہے، وہ بڑی مشہور حدیث ہے، جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے اوپر جب آپ تشریف فرما ہونے لگے، پہلا قدم مبارک رکھا تو آمین کہا، پھر دوسرا رکھا آمین کہا، پھر تیسرا کہا تو آمین کہا۔ تو اس موقع پہ صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، بڑا عجیب معاملہ ہے کہ کیا ہوا کہ آج ہم نے ایسی چیز دیکھی، پہلے نہیں دیکھی تھی۔ تو اس پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بد دعاؤں کا ذکر کیا جو حضرت جبریل امین نے کیا، آپ نے آمین کہا اس کے اوپر۔ اتنی ساری رحمتیں، برکتیں اللہ رب العزت نے رمضان میں رکھی ہیں، اور اس سب کے باوجود اگر انسان اللہ رب العزت کی ان رحمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور اللہ رب العزت کے ان انعامات سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو اس سے بڑا بدبخت اور کون ہوگا۔ چنانچہ ایک حدیث میں جو حضرت جبریل امین کی 3 بد دعائیں ہیں، جس پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی، بڑی مشہور روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے، مسجد نبوی میں، ممبر پر پہلی سیڑھی پہ آپ نے قدم مبارک رکھا، آمین کہا، پھر دوسری پہ کہا آمین کہا، پھر تیسری پہ کہا آمین کہا۔ تو ان 3 بد دعاؤں میں سے ایک بد دعا یہ تھی جس میں حضرت جبریل علیہ امین نے یہ بد دعا کی کہ بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، وہ شخص تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اس کی بخشش نہ ہو جائے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنا بڑا مہینہ اللہ نے دیا تھا، جو گناہوں کو ختم کرنے والا مہینہ تھا، بخشش و مغفرت کا مہینہ تھا، اللہ کی رحمتوں کا مہینہ تھا، انعامات کا مہینہ تھا، اور اللہ رب العزت نے شیاطین کو قید کر دیا، ثواب کو بڑھا دیا، ماحول اللہ رب العزت نے نیکی کا پیدا کر دیا۔ اس سب کے باوجود اس شخص نے اللہ سے اپنا تعلق قائم نہیں کیا، اللہ سے معافی نہیں مانگی، اپنی بخشش نہیں کروائی، اس شخص کے لیے تباہی اور بربادی کی دعا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کا خوف کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ رمضان کے پورے سال کے 11 مہینے ہوتے ہیں، اس میں رمضان کا ایک مہینہ ایسا اللہ نے دیا ہے کہ ایک لوٹ مار کا مہینہ ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، نیکیوں کا سیزن ہے۔ اس سے بھی انسان اگر فائدہ نہیں اٹھاتا تو سوائے اپنے نقصان اور خسارے کے کچھ نہیں۔ یاد رکھیں کہ ہماری جو نیکی ہے، ہماری جو عبادت ہے، ہم جو روزہ رکھتے ہیں، اس میں فائدہ کسی کا نہیں، ہمارا اپنا فائدہ۔ اگر اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں تو نقصان بھی اپنا۔ تو اس چیز کا ادراک کرنا چاہیے، اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے ایک دن
اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ تو اس لیے غفلت کا مظاہرہ بالکل نہ کیا جائے، رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادات کی جائے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے، نوافل کا اہتمام کیا جائے، رات و تہجد کا اہتمام کیا جائے، یعنی صدقہ و خیرات کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ یہ کمائی کا موسم ہے۔ تو اس پہ خوب انسان نیکیاں کمائے اور گناہوں سے دور رہے، خود بھی نیکیاں کریں، دوسروں کو بھی ترغیب دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ و فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔